السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام، اہل مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے بھی یہی اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا جو پچھلے سارے پیغمبروں نے آ کر اپنی قوم سے کہا۔ پس حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا، یا قومی، میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ولا، اور نہ، تنقصوا، کمی کرو، المکیال، ناپ میں، والمیزان، اور تول میں، ناپنے کے پیمانے اور تولنے کے دونوں پیمانوں میں وہ کمی کیا کرتے تھے، تو اس لیے ماپ میں بھی وہ کم ہی رکھا کرتے تھے اور تول میں بھی چیز کو کم تولا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا اور ان کے بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی، بے شک میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، بخیرن، کہ تم بڑے رسودہ حال ہو، مالدار ہو، یا پھر اتنا مال ہوتے ہوئے بھی پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہو۔ تو وجہ کیا سمجھ میں آئی کہ ناپ تول کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ ناپ تول میں کمی کریں، یہ ایک بری عادت ہے جو اس قوم میں بھی تھی، اہل مدین میں، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیال، ماپنا، والمیزان، اور تولنا، ماپ اور تول دونوں پورے کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، تباہی مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ ملک میں، بقیت اللہ، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے میں سے، وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تو ایمان والے ہو، تو جو اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس بچ رہے لوگوں کو دینے کے بعد، ناپ تول اچھا بہتر کرنے کے بعد، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اصل مال ہے، پاکیزہ مال ہے، اس میں برکت ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تم پر نگہبان بن کر نہیں آیا، میں تو پیغام سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بطور نگہبان کافی ہے اور وہ ہر تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قال، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے، نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، جو ہم عبادت کرتے ہیں، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، او، یا ان، یہ کہ نفعل، ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہم نہ کریں وہ کچھ جو ہم اپنے مالوں میں چاہتے ہیں، یعنی جس مرضی، اپنی مرضی سے ہم مال خرچ نہ کریں۔ تم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہو، تمہاری نماز اس بات سے ہمیں روکتی ہے کہ ہم ایک تو اپنے باوجداد کے جو پرستش کرتے تھے بت، ان کو چھوڑ دیں، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں۔ انکا، بے شک، لانتا، ضرور آپ ہی، یا صرف آپ ہی، الحلیم، بڑے تحمل والے ہیں، الرشید، اور بڑے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ طنز کیا کہ ہدایت پر تو نعوذ باللہ وہ ہیں جو باوجداد کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور تحمل والے جو حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کی صفت تھی، اس صفت کو بھی انہوں نے طنز کے طور پر استعمال کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافر قومیں جو ہیں وہ طنز پر اتر آتی ہیں اور برے برے الفاظ جو ہیں وہ پیغمبروں کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، یعنی کہ میرا جو لایا ہوا پیغام ہے وہ بالکل درست ہو، روشن دلیل، یعنی اللہ کی طرف سے وہ ایک ایکوریٹ اور مضبوط مستحکم جو ہے وہ پیغام ہو، ورزقنی، اور اس نے مجھے دیا، منہ، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، اچھے رزق سے مراد صرف کھانے کا رزق نہیں ہے، اس کی عطا، ہر وہ چیز جو اس نے ہمیں بولنے کی صورت میں، علم کی صورت میں، ہمیں ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شکل اچھی دی ہے، حکمت، علم، جسم، ہر چیز اللہ کی عطا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اچھا عطا فرمایا ہے، وما اريد، اور نہیں میں ارادہ کرتا، میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہارے پیچھے لگ جاؤں، الی ما انہاکم عنہ،
اس بات میں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ ان ارید نہیں میں چاہتا، یہ ان نافیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے بعد میں اللہ کا لفظ آ جائے تو ان نافیہ استعمال ہوتا ہے، ان نہیں ارید میں چاہتا اللہ مگر، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں یہی چاہتا ہوں۔ وما توفیقی، اور نہیں میری توفیق الا باللہ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، جتنی بھی مجھے توفیق ملی ہے مگر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، علیہ اسی پر توکل میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ يُنِيبُ، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف ہر وقت میں رجوع کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہیں پہ آج اس رکوع کا پارٹ نمبر 1 جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔